حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب یا آنے والے زمانے میں ایسی قوم ظاہر ہوگی جو نوجوان کم عقل ہوگے، یعنی کم عقل نوجوانوں کی قوم ظاہر ہوگی، جذباتی قسم کے نوجوان ہوگے، عقل سے کم کام لینے والے ہوگے، جذبات کے مطابق فیصلے کر لینے والے ہوگے۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ لوگ دین کی باتیں کر رہے ہوگے، یعنی اللہ کے نبی ان کے بارے میں کہتے ہیں یقولون من خیر قول البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں باتیں کرے گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے مطابق باتیں کرے گے، حدیثوں کے مطابق، یا مخلوق میں سارے کلاموں پر سب سے افضل کلام یعنی اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوتیں کر رہے ہوگے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ قرآن تو پڑھے گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اسی حدیث کے بعد ایک اور حدیث نقل فرمائی جو اسی قوم کے بارے میں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر تصور کرو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے بڑے معمولی تصور کرو گے، ان کے اندر دین کا جذبہ بڑا گہرا ہوگا، دین کے لیے قربانی کے جذبات موجود ہوگے اور قربانیاں بھی دے رہے ہوگے، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ یمرکون من الاسلام کما یمرک السہم من الرمیہ، دین سے اس طرح نکل چکے ہوگے جیسا کہ شکار کو پار ہو کر تیر آسانی سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد والی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ شکار کے پار ایسا نکل جاتا ہے کہ تیر پر شکار کے ذرات بھی موجود نہیں ہوتے، اثرات بھی موجود نہیں ہوتے، یعنی انسان اگر تیر کو اٹھا کر چیک کرے تو اس کا پر نہیں ٹیڑھا ہے، اس پر خون نہیں لگا ہوا ہے، یعنی شکار پر لگا ہے یا نہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، اتنی بھی علامت اس میں موجود نہیں ہوتی، یعنی وہ اسلام کے نام پر بس لوگوں کے درمیان میں ہوگے لیکن اسلام سے ذرہ برابر بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ فتنوں کی وجہ سے، شبہات کے فتنوں میں ایسے ملوث ہوگے کہ ایمان سے کورے ہوگے، فتنوں نے ان کے ایمان کو پوری طرح لوٹ لیا ہوگا، پوری طرح برباد ہو چکے ہوگے، ایمان نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی، حالانکہ نمازیں بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی ہے، بلکہ دین کے لیے قربانیاں بھی پیش کر رہے ہیں، بعض اوقات اللہ کے راستے میں جنگ کر کے اپنی گردنیں بھی کٹانے والے ہوگے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلام سے پوری طرح نکلے ہوئے ہوگے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی گنتی کافروں میں کرے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّمَا لَقِيتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جہاں کہ ان کو پانا قتل کر دینا، جو ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن اجر کا مستحق بنے گا۔ بتائیے، یہ نماز پڑھنے والے لوگ، روزے رکھنے والے لوگ، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ، اور اللہ کے نبی کہہ رہے جہاں ان کو پانا وہیں ختم کر دینا، قتل کر دینا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اجر دیا جائے گا جو ان کو قتل کرے گا۔ کیا ایسے لوگ آج کے زمانے میں موجود نہیں ہیں جو جذباتی قسم کے نوجوان دین کے نام پر بہت ساری عجیب و غریب باتوں کو لے آتے ہیں؟ کوئی سائنس کے مطابق دین کو چیک کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی فلسفے کی بنیاد پر دین کو ٹٹول رہا ہے، کوئی دجال کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کرتا ہے، کوئی قیامت کے معاملے میں شکوک اور شبہات لوگوں میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب خیالات لے کر آتے ہیں، ایسے خیالات کہ ان خیالات کے معاملے میں انسان کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو ان کا دل دہل جائے، وہ خیالات انسان کے دل میں اگر جڑ پکڑ لے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ شبہات کے فتنے معمولی فتنے نہیں ہیں، یہ اتنے بھیانک ہے کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی پوری زندگی کی عبادتیں صرف ایک شبہ اور ایک شک کی بنا پر ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور انسان ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ بلکہ معاملہ تو اتنا سنگین ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ایک مرتبہ داخل کر دے تو دوسری مرتبہ کبھی جہنم سے آزادی عطا نہ کرے، ہمیشہ جہنم میں پڑے رہے، کیونکہ جو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جہنم میں جب داخل کیے جاتے ہیں تو دوبارہ نکلنے کا راستہ ان کے پاس باقی نہیں ہوتا۔ کفر اکبر اور شرک اکبر کے مرتکب کا یہی انجام ہوتا ہے۔